صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں اور قومی زندگی کے مختلف شعبوں کی حالت زار کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر آج کا آپ کا یہ سیمینار یکجہتی ہے، ریاست کے چوتھے ستون اور اس میں کام کرنے والوں کو درپیش مسائل سے متعلق ہے، لیکن یہاں جو بحث چھڑی اور جو گفتگو ہوئی اس نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کس قدر قومی اہمیت کا حامل سیمینار ہے، اور آپ نے آزادی صحافت کے 70 سال مکمل ہونے پر جو جدوجہد ہے اس کو ایک کتابی شکل دی اور پوری قوم کے ہر خاص اور عام کے ملاحظے کے لیے رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک قومی زندگی کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک پتھر پھینکا ہے، ایک ارتعاش پیدا ہوا ہے، گو کہ بے حسی اس قدر ہے، لا تعلقی اتنی زیادہ ہے، بے بسی کی انتہا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خوش فہمی ہے کہ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں تھی کہ خریدار آ گئے۔ تو اللہ کرے کہ اس کو ذہنی طور پر، دلی طور پر، روحانی طور پر اور عملی طور پر اس کو خریدنے والے آگے آئیں، کوئی ایسی تحریک قائم ہو اور لوگ اس کو سمجھے، ورنہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے، ایک صحافی ہو یا ایک عام شہری ہو، بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے، 70 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے، کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں گزشتہ 70 سالوں کا احاطہ کر کے شاید یہ پہلا پتھر پھینکا ہے، تو ہم سب نے یہ جسارت کی ہے کہ واٹ از دی وے فارورڈ۔ کیا ہم ناؤ اور نیور والی سچویشن پر نہیں آ گئے؟ ہماری قومی زندگی کے تمام شعبے، خواہ وہ سیاست ہو، صحافت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، اس کی انحطاط رول آف لا سے گائیڈ نہیں ہو رہی، بلکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے۔ رول آف لا کی بات ہم نے کی، لیکن جو اصل ملک میں آئین ہے، صحیفہ ہے، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ہے کہ تقسیم کرو، منتشر کرو اور حکمرانی کرو۔ یہ 70 سالوں سے ملک میں ہو رہا ہے، جس کا آپ نے بھی احاطہ کیا۔ سبط حسن ہو، منہاج برنا ہو، نثار عثمانی ہو، یہ آپ کی دنیا کے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے بہرحال ایک لیگیسی چھوڑی ہے۔ آج آپ خود ایک رڈارلیس بوٹ ہیں، ایک کشتی بے بادباں ہیں، جو خود اس لیگیسی کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے۔ میرے خیال میں اس کا اعتراف بھی یہاں کیا گیا۔ جو تقسیم اور انتشار ہماری صحافتی برادری میں آیا ہے، آپ سب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اس لیگیسی کو آگے نہیں لے جا پائے۔ اسی طرح جو پاکستان کے قیام کا مقصد تھا اور اس کے لیے جو میرے آباء و اجداد نے قربانی دی، پھر میں نے آپ لوگوں کو بھی پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اکثر جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں ثمر ملنا ہے آپ کی جدوجہد کا، آپ کو ان سے آگے پایا، آپ نے قربانیاں دی، جیلیں بھری، اس کے سارے واقعات اس میں قدم بند ہیں، لیکن شاید آپ نے بھی یہ سوچ کے قربانی دی کہ احسان کرنا، قربانی دینا، یہ آپ کی سرشت ہے، یہ آپ کی فطرت ہے، آپ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے۔
میرے خیال میں یہ سوچ کے دی کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے۔ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اجداد کی، نثار عثمانی کی، منہاج برنا کی، سبط حسن کی، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح تخت پایا ہے۔ تخت ملا نا؟ جتنی ایم آر ڈی ہو، اے آر ڈی ہو، جتنی بھی تحریکیں تھی، اور عدلیہ بحالی تحریک بھی دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے کہ اب جو ڈسکنیکٹ ہے ہماری مین اسٹریم پالیٹکس میں، دیکھیں جن کو ہم سب مل کے بہت آسانی سے آج یہاں ٹارگٹ کر سکتے، مجھے پتا ہے وہ ہم سب نے کہیں نہ کہیں کیا۔ میں نے ڈیوائیڈ اور رول کا جملہ کہہ کے میرے خیال میں سارے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ہاؤس آرڈر میں ہے یا نہیں۔ دو بڑے ڈسکنیکٹ مجھے نظر آتے ہیں کہ ٹریڈ یونین کی پالیٹکس، پھر میں نے دیکھا کہ جو میڈیا کی پالیٹکس یا صحافت کا شعبہ، اور پھر تیسرا شعبہ میں نے شعبہ صحت اور بھی دیکھا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پالیسی سطح پہ ہماری سیاسی جمہوری جد و جہد میں ان کا کنٹریبیوشن تو ہوتا ہے، لیکن پھر پالیسی سازی اور فیصلہ سازی میں ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن نہیں ہو رہے، ابھی کہا مظہر عباس نے، بھائی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو آئین کی صرف وائلیشن ہوتی تھی، اب آئین کی ہیوملیشن ہوتی ہے۔ پہلے صرف اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی، آج اس کی تضییق ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے۔ یہ سب نے ایڈمٹ کیا۔ تو اس کا مطلب ہم بھی اپنا ڈسکنیکٹ دیکھیں کہ آئین کی بالادستی کا مطلب ہے آل کانسٹیٹیوشن سپریمیسی، ناٹ اونلی کانسٹیٹیوشن، کیونکہ پھر میں سلیکٹو جسٹس کرتا ہوں، میں اپنے گروہی جماعتی مفادات کے لیے سلیکٹیولی آئین کی ان شقوں پر عمل درآمد چاہتا ہوں جہاں میرے مفادات کا تحفظ ہو۔ 22 کروڑ عوام سے میرا ڈسکنیکٹ ہے، 22 کروڑ عوام سے میرے اپنے مفادات کا تحفظ ہو تو ہاں یہ آئین کی شق پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور باقی میں جب بات کرتا ہوں کہ بھئی آرٹیکل 140A کہاں ہے، اس کی تشریح کے لیے تینوں بڑی جماعتوں نے کوئی لب کشائی نہیں کی۔ 4 سال سے میری پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی یہاں آ کر میئر کو صلواتیں سنائیں، اور شاید میئر یا ان کی پارٹی یہ ڈیزرو بھی کرتی ہو، لیکن پھر میرے میئر میں بھی اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں میں نے شاید اپنا کام نہیں کیا اس لیے میں یہ سن رہا ہوں۔ لیکن 4 سال سے یہ جو اختیارات کی تقسیم کا جھگڑا ہے، اگر 3 سطح کی جمہوریت ہے تو پھر تیسرے سطح کی جمہوریت کے اختیار و اقتدار کی انٹرپریٹیشن میں جو صوبائی حکومتیں اور صوبائی اسمبلیاں اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتی ہیں وہ مختلف ہے۔ اس میں گٹر، پانی، کچرا، اس میں ٹرانسپورٹ، یہ ساری چیزیں صوبائی حکومت نے اگر غصب کر لی، صوبائی اسمبلیوں نے ایسے قوانین وضع کیے، تو پھر آل انکلوسیو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، کثیر الجہتی نفاذ ہونا چاہیے۔ ہم سلیکٹیولی بات نہ کریں کہ ڈیموکریسی مینز پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، ڈیموکریسی مینز شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کی اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر وہی جو فہیم صدیقی نے شروع میں شعر پڑھا تھا کہ محاوراتی کہانی ہے انگریزوں کی کہ I was a Christian, they came looking for the Muslims and they killed all Muslims. I was not a Muslim, I kept quiet. I kept sitting at the fence. میں کنارے پر بیٹھا رہا، سائڈ پر۔ Then they came looking for the Jews. They killed all the Jews. I kept sitting, I was idle. I did not raise voice because I was not a Jew. And finally they came looking for the Christians and they killed all and I was also killed. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔
اب یہ ہوا استعارہ ہے اس شعر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو میرے خیال میں بات سمجھنے کی ہے. کوئی ایسی تحریک جو عوامی سطح کی ہو، جو پورے 22 کروڑ عوام کا اعتماد رکھتی ہو، جہاں انٹیگریٹی ہو، جہاں کریڈیبلٹی ہو، جہاں ایک اعتدال ہو، میانہ روی ہو، اور پھر یہ گمان نہ ہو کہ آئی ایم آلویز رائٹ، میں ہمیشہ صحیح ہوں اور میرا مخالف ہمیشہ غلط ہے. اگر یہ ایگو ہے، یہ اگر انا ہے، تو پھر یہ معاملات اور یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. اگر وفاقی جمہوریت، وفاقی سطح پہ حکومت و جمہوریت ہے، صوبائی پہ ہے، تو مقامی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، ٹریڈ یونین میں بھی ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں میں بھی ہونی چاہیے، مزدوروں کے لیے بھی ہونی چاہیے. میں یہ اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ آج کل ہے 2-2.5 سالوں سے، آپ نے خود کہا 7,500 لوگ جبری طور سے اپنی تنخواہوں سے محروم کر دیے گئے اور اپنی جاب سے بے دخل کر دیے گئے. ارے تو مجھ سے زیادہ ان کا درد کون سمجھے گا کہ اگر وہ جبری بے دخل ہوئے تو میں بھی اسی درد سے گزرا ہوں. ہے بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو میں بھی اسی درد سے گزرا ہوں، جبری بے دخلی. بھائی تم پروفیشن سے بے دخل ہوئے، میں اپنے پیشن سے بے دخل ہوا جبری طور پر. اور یہ بھی کیسے ہوا، کس کے ایما پہ ہوا، وہی سوالات جو شاہی صحت چھوڑ کے گئے تھے، وہی میرے بھی سوالات ہیں. تم ولی بابر کی کرو بات، میں آفتاب احمد کی کروں گا جو میرے ساتھ کھڑا تھا. تو کیا ہم ایک دوسرے کو ملائن کرتے رہیں گے؟ لیاقت علی خان کے قاتل نہیں گرفتار ہوئے تو ولی بابر کے قاتلوں کو سزا ہو جائے گی. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑ لیا گیا، سزا ہو گئی. یہ وہ سارے معمے ہیں جس کو سلجھانا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھنا ہے. اقدار مشترک ڈھونڈنی ہے کہ ہمارے مشترکہ مسائل کیا ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کیسے ایک جگہ جمع ہوں گے، اس ملک کو کیسے آگے لے جانا ہے. تو میرے خیال میں اگر ایک قومی ایجنڈے کے لیے ملک کی سیاسی قیادت اور بڑی جماعتیں اگر آج کام نہیں کریں گی اور ایک دوسرے کو انگیج نہیں کریں گی، تو ہم چھوٹی جماعتوں کی نمائندگی رکھنے والے پھر یہ سمجھیں گے کہ پہلے 2 بڑی جماعتیں تھیں جن کی باریاں لگتی تھیں، اب 3 بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں، اب آگے چل کر ان 3 جماعتوں کی باریاں لگیں گی. شاہی صحت کا، ڈاکٹر فاروق ستار کا، اور جو علاقائی جنہوں نے سیاست کرنے کی غلطی کر لی لیکن جنہیں سب سے زیادہ وجدان ہے، ویژن ہے اور انوویشن ہے کہ بنیادی اصلاحات کی بات. میں نے ابھی یہ کتاب پڑھی نہیں ہے. 70 سال کی جدوجہد میں لینڈ ریفارمز کہاں ہیں، اراضیاتی اصلاحات کہاں پر ہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم آرٹیکل 160 میں کیوں صرف مرکز اور صوبے ہی کل وسائل پر قابض ہیں، صوبوں سے آگے نیچے کیا گارنٹی ہے؟ آئین نے دی ہے، اس آرٹیکل میں ہے 160 میں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. آگے شہروں، بلدیات، ضلعوں، قصبات، انہیں کون دے گا، ان کی نگرانی کون کرے گا؟ وہاں کوئی نہیں ہے. اسی طرح آپ آگے بڑھیں، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام. آپ کا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم 7 کہتا ہے کہ معیشت کے سارے طبقوں، تنخواہ دار طبقے، ہر ایک پر، ہر ایک کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے، ماں سوائے ایک معیشت کے شعبے پر ٹیکس نہیں ہوگا. کیوں؟ کسانوں، زمینداروں، ہاریوں پر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں پر تو لگائیں. اور ایک پارٹی ہے شوگر مافیا، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے اور پی ایم ایل این میں بھی ہے. گندم مافیا، وہ بھی تینوں پارٹیوں میں ہے. تو پھر جب یہ اس سطح پہ مافیا ہیں تو پھر میڈیا میں بھی پھر مافیا جنم لیں گے، پھر آپ بھی در بدر ہوں گے اور خوار ہوں گے. تو میرے خیال میں بنیادی اصلاحات کی بات کریں،
مقامی حکومت کی بات کریں، 140A کی بات کریں، آرٹیکل 160 کی بات کریں، آرٹیکل 149 کلاس 4 میں کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دینے کی بجائے یہ گھاس کچلی جائے گی، کراچی والے کچلے جائیں گے۔ کراچی کا بھی ذکر ہو، ایک قومی شہر ہے، قومی اہمیت کا حامل سب سے بڑا شہر، ہر زبان بولنے والا یہاں، ہر علاقے کا پاکستانی یہاں۔ تو اگر کوئی نیشنل ریکنسٹرکشن ہونی ہے، کوئی اگر پاکستانی قوم کی تشکیل ہونی ہے، تو اس کا آغاز پھر کراچی سے ہونا چاہیے، اور کراچی کو صرف کراچی کے 3 کروڑ لوگ ہی اون نہ کریں، پھر کراچی کو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو اون کرنا ہوگا، اونرشپ دینے کی، اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، اس کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو ان قربانیوں میں ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ میں نے بہت ساری، مجھے معلوم ہے کہ وقت کی تنگی ہے، بہت طویل ہو گیا آپ کا، لیکن میں نے یہ چند بنیادی نکات رکھے۔ مردم شماری، سپریم کورٹ کہتی ہے تو مردم شماری ہوتی ہے، پھر پارلیمان اور CCI کہتی ہے کہ سیمپل اور آڈٹ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آڈٹ ہوگا مردم شماری کا، لیکن کابینہ ڈھٹائی کے ساتھ اس مردم شماری کو جو پروویژنل اسے منظور کر لیتی ہے، یہ ایک الگ المیہ۔ پھر آدھی آبادی جس شہر کی گمشدہ ہو، لاپتہ، تو لاپتہ افراد کو ہم ڈھونڈنے چلے تھے، سبھی کے مسنگ پرسن ہیں، کس کے نہیں ہیں، لیکن یہاں پوری آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اب آپ کہاں پر جائیں گے، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ تو یہ وہ المیہ میں بہت کمپریہنسو ایک 10 سال کا قومی ایجنڈا، جس میں میڈیا کا رول ہو، وکلا کا رول ہو، ٹریڈ یونین کا رول ہو، جس میں سیاسی جماعتوں کو بھی آپس میں ایک قومی ایجنڈے پر سوچنا ہوگا، ترجیحات طے کر لیں، مقامی حکومت اور کراچی کو 10 سال میں اٹینشن دے، لیکن لسٹ میں ڈالنا ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے، یہ میری گزارشات ہے۔ باقی تھوڑا سا میں نے لمبی بات کی، اس کے لیے معذرت، میں اجازت لوں گا۔ آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں، ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اس میں جو معاشی قتل ہے میرے صحافی بھائیوں کا، میڈیا کے لوگوں کا، وہ بند ہونا چاہیے، انہیں ان کی تنخواہیں بھی ملنی چاہیے، بے روزگاری کی جو افریت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، آپ کو باعزت روزگار ملنا چاہیے، ورنہ میرٹ پہ پڑھے لکھے لوگ ماس کمیونیکیشن کی ڈگریاں لے کر اگر میدان صحافت میں آتے ہیں، اور اگر انہیں نہیں آنا دیا جائے گا، تو آج تو یہاں آپ رکشہ چلاتے ہوئے ایک فوٹو جرنلسٹ کو دکھا رہے ہیں، اگلے سال آپ بندوق چلاتے ہوئے اور اسٹریٹ کرائم کرتے ہوئے کچھ صحافیوں کو دکھائیں گے اور کچھ فوٹو جرنلسٹ کو دکھائیں گے۔ اگلے سال یہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ ہوگا۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ کووڈ نے موقع دیا ہے، ٹیکسٹائل تھوڑی سی چلی ہے، کچھ آرڈرز ملے ہیں، تو اب لوگوں سے روزگار کو نہ چرایا جائے، چھپایا جائے، انہیں روزگار دیا جانا چاہیے۔ ہم کرتے رہیں گے پرورش لوح و قلم، کیا ہے فہیم صدیقی؟ پرورش لوح و قلم، جو ہم پہ گزرتی ہے وہ رقم کرتے رہیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری سرشت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ بہت شکریہ۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں بھی بھائی میں اندرون سندھ کے ساتھ ہوں، میں نے کراچی کو قومی کانٹیکس میں کہا، میں نے سندھ کے کانٹیکس میں نہیں کہا، میں نے سب کا شہر بتایا، یہاں ہر زبان بولے۔ ارے میں اور آپ لڑیں گے بھائی، پانی نہیں ہوگا 65 کروڑ گیلن، تو میں اور آپ لڑیں گے، میں اور آپ لڑیں گے میرے بھائی۔